الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں پر جس طرح مجالس کا نظام ہوتا ہے ان مجلسوں کی نوعیت بعض دفعہ مختلف ہوتی ہے، کبھی سوال و جواب کے شکل میں، کبھی اصلاحی باتیں بتائی جاتی ہیں اور بعض دفعہ اشعار کی شکل میں۔ ماضی قریب میں ہمارے جتنے اکابر گزرے بالخصوص ایک امتیازی شان ہوتی تھی حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عجیب غلبہ تھا، بڑی عجیب کیفیت میں رہتے تھے۔ حضرت کی اتنی کتابیں ہیں اشعار کے سلسلے میں، ایک تو فیضان محبت بڑی مشہور و معروف ہے، عرفان محبت۔ اشعار کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک شعر کے اندر بہت سارے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج دل میں یہ بات آئی کیوں نہ اپنے بڑوں کی نقل میں، تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہوں، ان کی توجہات حاصل ہوں، کچھ اشعار پڑھے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تشریح بھی ہو۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر تو مستقل مجلس ہوتی تھی اشعار کی۔ اب بھی حضرت کے بعض خلفاء کے یہاں پر اس کا خاص طور پر نظام ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت والا میرے مخدوم مکرم حضرت اقدس مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے یہاں پر بھی میں نے دیکھا اکثر شعراء کرام حضرت کے مجلس میں اللہ کی محبت پر مشتمل اشعار پڑھتے ہیں۔ خود حضرت والا دامت برکاتہم اور ان کے خلفاء متعلقین بھی بہت محظوظ ہوتے ہیں اشعار سے۔ ہم بھی اپنا مزاج بنائیں رات کی تنہائیوں میں اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا۔ اشعار سے بہت جلدی کیفیت بنتی ہے۔
ایک ایسی بات جس بات کو بندہ گھنٹوں بیان کرے اور اسی بات کو کوئی صاحب دل اشعار کی شکل میں چاہے وہ ایک شعر ہی کیوں نہ پڑھے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہین اقبال اثر صاحب جونپوری دامت برکاتہم کے اشعار ہیں۔ مختصر اشعار بھی سنیں اور ساتھ ہی ساتھ مختصر اشعار میں کتنی عجیب و غریب نصیحتیں حضرت نے کی ہیں، اندازہ بھی لگائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو باتیں بتائی جائیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، صرف مجلس کو کانوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ بالکل ایسی مجلس نہ ہو ورنہ کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اشعار کا جو مضمون ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ لے کے چلتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ لے کے چلتے ہیں، جو اپنے دل میں خالق حیات لے کے چلتے ہیں، جو اپنے دل میں خالق حیات لے کے چلتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ساری کائنات لے کے چلتے ہیں۔ جو اپنے دل میں خالق حیات لے کے چلتے ہیں، یعنی جو اپنے دل کے اندر اللہ کو پیدا کرے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے نام کو اپنے دل میں پیدا کریں تو خالق حیات دل میں آ گئے۔ جب اللہ دل میں آ جاتے ہیں تو پوری دنیا بغیر دعوت کے، بغیر اشتہار کے، بغیر کسی کو گروپ میں میسج کیے، خود بخود پوری دنیا قریب آنا شروع ہو جاتی ہے اس بندے کے جس کے دل کے اندر اللہ بستے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، تصوف کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے دل سے دنیا کو نکالا جائے اور خالق دنیا کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ جو اپنے دل میں خالق حیات لے کے چلتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ساری کائنات لے کے چلتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں جگہ دے دی جائے، رب کعبہ کی قسم دنیا خود بخود قدموں میں آ جاتی ہے۔ امام ربانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ آیا حضرت کے پاس لاکھوں روپے لے کر ہدیہ دینے کے لیے۔ حضرت سے کہتا ہے حضرت میرا ہدیہ قبول کریں۔ اللہ والوں کی شان، حضرت غصے میں آ گئے، چلے جائیں یہاں سے، تیرا ہدیہ مجھے نہیں چاہیے، چلے جائیں یہاں سے۔ اب وہ حضرت کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے، حضرت لے لیں لے لیں لے لیں۔ حضرت اور غصے میں، بھاگ جائیں یہاں سے، میں تیرے ہدیہ کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت نے ڈانٹ دیا اور پڑھانے کے لیے کلاس میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہدیہ لے کر آیا تھا، بڑی رقم، اب حضرت نے لینے سے تو انکار کر دیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ رقم حضرت کے جوتوں میں رکھی، حضرت نانوتوی کے جوتوں میں رکھی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب پڑھائی مکمل ہوئی، حضرت کلاس سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ پوری رقم حضرت کے جوتیوں میں ہے۔ حضرت نے اپنے طلباء کو بلایا، فرمانے لگے بچوں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور بعض اللہ والوں کی وہ شان ہوتی ہے کہ اللہ والوں کے لیے یہ دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں آ جاتی ہے۔
تو ہمیں چاہیے اس شعر کا خلاصہ اور سبق اپنے دل میں خالق حیات کو جگا دیں۔ آج دور دور تک وہ زندہ دل نظر نہیں آتا جس دل کے اندر اللہ ہوں۔ آج ایک بڑی تعداد آج کا انسان اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ ایک بادشاہ، اس کی بہت ساری باندیاں تھیں، بڑی خوبصورت حسین و جمیل باندیاں۔ ایک مرتبہ بادشاہ کی خدمت میں ایسی باندی آئی جو بہت کالی کلوٹی، بہت کالی، لیکن بادشاہ جتنی محبت اس کالی باندی سے کرتا کسی سے نہیں کرتا۔ اب جب کسی ایک کی محبت ایک کو حاصل ہو اور بقیہ کو حاصل نہ ہو تو آپس میں چیمی گوئیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو ان عورتوں نے بادشاہ کے متعلق بدگمانی اور بری باتیں شروع کر دیں۔ بادشاہ کو ایک مرتبہ پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ آج سبق سکھلاؤں گا۔ تمام باندیوں کو جمع کیا، اس میں وہ باندی بھی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو بلایا اور کہا کہ میرے پاس جتنا قیمتی خزانہ ہے وہ سارا لے آؤ۔ بادشاہ کے کہنے پر وزیر نے سارا لایا۔ بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے حکم پر کہ اس سارے خزانے کو میرے سامنے بکھیر دو۔ وزیر نے بکھیر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ 10 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ کے اندر جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب 10 منٹ تو بہت دور کی بات، 2 منٹ کے اندر ساری باندیوں نے، کسی نے سونے پر، چاندی پر، جواہرات پر، ڈائمنڈ پر ہاتھ رکھ کر سارا خزانہ ختم کر دیا۔ وہ جو کالی باندی تھی وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر بالکل کونے میں سائیڈ میں کھڑی تھی، کسی چیز پر اس نے ہاتھ نہیں رکھا۔ جب سارا خزانہ ختم ہوا تو ساری باندیاں ہنسنے لگی، کہنے لگی آج تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا، وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ تو اتنی بیوقوف اور کم عقل ہے کہ بادشاہ کی طرف سے گولڈن چانس، سنہرا موقع ملنے کے باوجود بھی اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب بادشاہ نے محسوس کیا کہ عورتیں ہنس رہی ہیں تو وہ بادشاہ اس کالی باندی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اللہ کی بندی، میں نے اتنا سنہرا موقع دیا، تم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ کالی باندی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے کہا بادشاہ آپ کا اعلان تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھا اور کہنے لگی آپ کے اعلان کے مطابق جو جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی، میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا، آپ میرے ہو گئے۔ جب آپ میرے ہو گئے تو یہ سارا کا سارا خزانہ خود بخود میرا ہو گیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح اس باندی نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھ کر بادشاہ کو اپنا بنا کر ساری سلطنت اپنی کر لی، اے کاش اگر ہم بھی اپنا ہاتھ، اپنا یقین، اپنی محبت، اپنے دل کو اپنے اللہ پر قربان کرتے، اپنے اللہ کو اپنے دل میں بساتے، خود بخود یہ پوری کی پوری دنیا انسان کی ہو کر ہو جاتی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسے کپڑے لیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں گاڑی لیتا، میرے پاس مال ہوتا تو میں ایسا گھر بناتا۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ تو سوچتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چاہتوں سے بڑھ کر، ان کی خوشیوں سے بڑھ کر انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جو اپنے دل میں خالق حیات لے کے چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ ساری کائنات لے کے چلتے ہیں۔
آگے بڑا عجیب شعر فرماتے ہیں، جہاں بھی جائے چشم اشک بار ساتھ ساتھ گو، جہاں بھی جائے چشم اشک بار ساتھ ساتھ گو، وہ نیل اور دجلہ و فرات لے کے چلتے ہیں۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے، دنیا کا حال، اپنی کوئی بات منانا ہو تو بہت جلدی آنکھوں میں آنسو، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنسو جلدی نہیں آتے۔ بعض دفعہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اتنے آنسو بہاتا ہے کہ وہ آنسو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اور وہ آنسو ختم نہیں ہوتے۔ اس کو تشبیہ کے طور پر بیان کیا دنیا کے 3 مشہور دریا، نیل، دجلہ اور فرات، کتنے بڑے یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا حال بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاں جائیں ان کی باتوں میں، ان کی نمازوں میں، ان کی تلاوت میں، ان کے آنکھوں سے اگر آنسو سے بظاہر نہیں تو دل، بلکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ میں جب اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میری آنکھیں تو کیا، میرے جسم کا رواں رواں آنسو بہاتا ہے، میرے جسم کا رواں رواں آنسو بہاتا ہے۔ اور اسی کو کہا جہاں بھی جائیں چشم اشک بار ساتھ ساتھ گو، وہ نیل اور دجلہ وہ فرات لے کے چلتے ہیں۔ اگلا مصرع، اگلا شعر، کاش ہمارے دل بنے ہوتے تو ہم اسے بجائے تصور کے صاف محسوس کرتے۔ جہاز قرب حق کا آسماں پہ ہوتا ہے مگر، جہاز قرب حق کا آسماں پہ ہوتا ہے مگر، نزول کر کے ہم کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہوتا ہے، اس قرب کا بھی ایک جہاز ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز کو دیکھے ہیں نا، جب شروع ہوتا ہے تو وائبریٹ ہونا شروع ہوتا ہے، آدمی صاف محسوس کرتا ہے کہ اب جہاز وائبریٹ ہونا شروع ہو گیا۔ جب اللہ کے دل میں محبت آتی ہے تو دل میں گدگدی کی سی کیفیت، تحرک، پھر وہ تحرک سے آگے بڑھ کر تقوی کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر وہ تحرک تذکر میں بدل جاتا ہے، اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کی محبت کا جو جہاز ہوتا ہے وہ بھی پہلے اپنے اندر ایک گدگدی سی کیفیت، پھر اس کے بعد پروان شروع۔ بندہ آسمان زمین میں رہتا ہے، دنیا میں بیٹھتا ہے فرش پر، لیکن اس کی اپنی کیفیت کی بنیاد پر آہستہ 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 اتنا اوپر چڑھ جاتا ہے، اتنا اوپر اڑ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ انسان ہوتا تو ہے دنیا میں، لیکن اس کے لطائف سیر کر رہے ہوتے ہیں آسمان کے اور عرش کے۔ پھر ان لطائف کو، آسمان کی سیر، اللہ کے عرش کی سیر، پھر وہ آسمان اور عرش کی سیر کر کے دوبارہ ان لطائف کا نزول دنیا کی طرف، دوبارہ اس کا نزول دنیا کی طرف، پھر دنیا میں ہو کر وہ اپنی ذات میں اللہ کی ذات کو لے کر چلتا ہے۔ ہم محنت کریں، سننے سے زیادہ مزہ آئے گا اس وقت جب کہ بندہ ان کیفیات کو محسوس کرے۔ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، نماز فجر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابر کا حال،
مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے کہا تھا، میاں اشرف علی جب سجدے میں سر رکھتا ہوں ایسا لگتا ہے اللہ میرے گال کا بوسہ لے رہے ہیں، اللہ میرے گال کا بوسہ لے رہے ہیں۔ نزول ہوا نا، بندہ تھا زمین میں، لیکن اللہ کی رحمت نزول کے ذریعے سے بندہ اپنے اندر صاف محسوس کرتا ہے۔ آج نماز میں بوجھ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے، اللہ مجھ سے اگر کل قیامت کے دن پوچھے امداد اللہ کیا چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا اللہ مجھے جنت میں وہ درجہ وہ درجہ وہ درجہ، بلکہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دیں، اپنے عرش کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دیجیے۔ تو جہاز قرب حق کا آسماں پہ ہوتا ہے، مگر آدمی کا جو قرب، مقام قرب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، اس مقام قرب کا جہاز بالیقین آسمان پر۔ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، جہاز آسمان پر اڑتا ہے، آسمان پر جہاز، لیکن اس کی آواز زمین پر آتی ہے نا، اس کی آواز کا نزول ہوا۔ بالکل اسی طرح جس کے مقام قرب کا جہاز حقیقت میں آسمان پر پروان چڑھتا ہے، اڑتا ہے، وہ اس کی آواز کو، اس کی کیفیت کو صاف اپنے دلوں میں محسوس کرتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، پھر اسے راتوں میں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج حال آ گیا، لوگ کہتے ہیں فلاں پارٹی آ گئی، ہمارے ساتھ کیا کرے گی پتہ نہیں، مدرسے بند کر دیے جائیں گے۔ سب سے کچے دل مدرسے والوں کے، فوراً بعض مدارس والوں نے مدرسے میں اسکول کا نظام، کچھ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو، وہ ہمارا یہ نہ بگاڑے، وہ ہمارا وہ نہ بگاڑے۔ لیکن جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کبھی کسی کا ٹینشن نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں زمانے بھر کے بت ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا، کہ اپنے ساتھ ہم خدا کی ذات لے کے چلتے ہیں۔ اپنی ذات میں اللہ کی ذات، جب اپنی ذات میں اللہ کی ذات آ گئی تو بتائیں پھر کس کا ٹینشن ہے؟ 4 بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا میں عمرے کو چلا، اس کے دوست کہنے لگے تیری فلائٹ کب؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، ٹکٹ مجھے نہیں معلوم، کب جانے والے مجھے نہیں معلوم، واپسی کب مجھے نہیں معلوم۔ سب کے سب ہنسنے لگے، جسے یہی نہیں پتا کہ اس کی فلائٹ کب، جانا کب، واپسی کب، وہ کیا عمرے کے سفر پر جائے۔ پھر اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا میں تو اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، بتائیں جس بچے کے ساتھ اس کا باپ ہو کیا وہ بچہ ٹینشن لے گا؟ فلائٹ کب ہے، ویزا لگا کیا نہیں لگا، ٹکٹ بنی یا نہیں بنی، جی بورڈنگ کارڈ کیسے لینا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، فلائٹ میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسا بیلٹ لگانا ہے، کیسے اترنا ہے، کب جانا ہے، کب واپسی۔ ٹینشن کیوں؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد سے فرماتے تھے جب بندہ بیٹا پریشان تو ابا موجود، بندہ پریشان ربا موجود، بندہ پریشان ابا موجود، بندہ پریشان ربا موجود۔ کاش ہم بھی اپنے ربا کو منا لیں۔ آج کسی چیز کی ضرورت پڑی، ابا جی فون چاہیے، کیوں؟ ابا جی۔ کاش یہ ابا کے بجائے الف نکل کر ربا آ جاتا، پوری دنیا قدموں میں آ جاتی، پوری دنیا قدموں میں آ جاتی۔
زمانے بھر کے بت ہمارا کیا بگاڑیں گے بھلا، کہ اپنے ساتھ ہم خدا کی ذات لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بطور خاص نصیحت آج کی مجلس میں۔ وہ کیا جواب دیں گے جا کے منکر و نکیر کو، وہ کیا جواب دیں گے جا کے منکر و نکیر کو، رہے حیات میں جو منکرات لے کے چلتے ہیں۔ کل قبر میں منکر نکیر کا آمنا سامنا ہوگا، سوالات کریں گے، کیسی زندگی تھی، رب کون تھا، کیسی زندگی گزری، تقوی کتنا، نیکی کتنی۔ کہتے ہیں کہ ان سوالوں جواب کے سلسلے میں وہی آدمی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے جو بغیر منکرات کے چلے۔ منکرات کہتے ہیں گناہوں کو۔ جو بندہ دنیا میں گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گا، پھر بالیقین اس کے لیے کوئی آسان راستہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے منکر اور نکیر سے۔ کیا پیارا شعر، منکر نکیر، اور گناہوں کے لیے تعبیر استعمال کی، منکرات۔ وہ کیا جواب دیں گے جا کے منکر و نکیر کو، رہے حیات میں جو منکرات لے کے چلتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، بیاں کرے گی حال کو زبان عقل کس طرح، دیوان جب ہی عشق کی لغات لے کے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ باتیں نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ باتوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا سارا راستہ، نماز، تلاوت، ان ساری چیزوں کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق عشق سے ہے، اور عشق حال ہے۔ آج پوری دنیا قال کے پیچھے، قال 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 قال، حالانکہ اگر قال حال بن جائے، قال حال بن جائے تو پھر زندگی زندگی بن گئی۔ میں جب سال کی جماعت میں جا رہا تھا، ہمارے ایک بزرگ ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہاں چلے؟ میں نے کہا سال میں۔ میں نے کہا سال میں۔ مسکرا کر کہنے لگے اب تک قال میں تھے، اب تک سال میں، اب تک قال میں اور ابھی سال میں، پھر یہ قال اور سال حال کب بنے گا؟ پھر ان کا بہت پیارا ایک خط میرے پاس ابھی بھی ہے گھر پر، میں آپ کو سناؤں کیا انہوں نے کہا۔ قال سے فارغ ہو کر سال میں نکلے، سال کو اپنے حال بنا دو، پھر حال میں دال پر اکتفا کرو، پھر دال سے آپ حقیقی دال بن جائیں گے۔ دال اس میں فاعل دلالت کر کیا، رہنمائی کرنے والا۔ دال یعنی بریانی کے پیچھے نہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں۔ قال سے سال میں چلے، سال کو حال بناؤ، حال میں بھی دال پر اکتفا کرو، ورنہ بندہ کچھ بن گیا، اب میرے سامنے دال کھانے نہیں بریانی چاہیے۔ تو حال میں بھی دال پر اکتفا کرو، اللہ تعالی حقیقی معنی میں دال بنا دیں گے۔ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے جو زبان عقل نہیں سمجھ سکتی، ان کی کیفیات حال ہوتے ہیں، زبان سے نہیں سمجھ سکتے، عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی محبت جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو ملی، اللہ کی محبت میں مست ہو کر پڑھنے لگے، اللہ اللہ اینچے شیری ہست نام، اللہ اللہ اینچے شیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ اتنا پیارا نام، اللہ اللہ اتنا پیارا نام ہے، جب میں نام لیتا ہوں تو میرا سارا بدن شیر و شکر می شود جانم تمام، میرا پورا بدن میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہوا تو اس چیز کو، حال کو سمجھنے کے لیے زبان عقل نہیں چاہیے، بلکہ خود عشق چاہیے۔ جیسے مولانا روم نے کہا اللہ اللہ
اینچے شیری ہست نام. اصل اور ہست کے معنی کیا آتے ہیں فارسی میں؟ ہے. میں اس شعر کو بدل کر پڑھتا ہوں. اللہ اللہ اینچے شیری مست نام. اللہ اللہ اتنا مست نام ہے. شیر و شکر می شود جانم تمام. پورا بدن شکر کی طرح میٹھا. اب میں رسگلہ نام لوں، اس کی ذرا ڈیفینیشن بیان کروں، تعریف کروں. کالا کالا ہوتا ہے جی، اور اسی طرح اس کے اوپر چاندی کا کور، جب اسے اٹھاتے ہیں تو کیا نیچے رس ٹپکتا ہے. منہ میں پانی آ گیا. جو اللہ شکر میں مٹھاس کو رکھ دے، اس اللہ کا نام بے لذت ہو ہی نہیں سکتا. آج گنے کی لذت کے پیچھے تو بھاگے، لیکن خالق گنا کے پیچھے نہ بھاگے. کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. آخری شعر کہتے ہیں، اور پورے مجلس کا خلاصہ اسی شعر میں ہے. ہم اس لیے مطمئن رہے سلوک میں اثر، وہ اپنے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ لے کے چلتے ہیں. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. بس بچہ چھوٹا ہو، چلنا نہ بھی آتا ہو، ابا نے انگلی پکڑ لی تو چلنا آسان. پیر میں جوتے نہیں، پیر میں چلنے کی طاقت نہیں، لنگڑا بھی ہو اگر باپ نے پکڑ لیا تو چلنا آسان. اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. اسی انداز سے زندگی گزارنا آسان. اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں کی صحبت، یہ پیٹرول کے مانند ہے جی. گاڑی ہو، بائک ہو، پیٹرول نہ ہو تو چل نہیں سکتی. دھکا دینا پڑے گا. بعض دفعہ دھکا دینے والا تھک بھی جائے گا، دھکا دے 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 کر تھک جائے گا. آج ہمارا حال ایسا ہی ہے نا. پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، اس لیے دھکا دینا پڑ رہا. اساتذہ تھک رہے، کب تک دھکا دیں؟ اور اگر پیٹرول آ گیا دل کے اندر تو پھر دھکا دینے کی ضرورت نہیں. گاڑی خود بھی چلے گی اور اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی لے کر چلے گی. گاڑی خود بھی چلے گی اور اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی لے کر چلے گی. کاش ہم بھی اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے اور اس کے لیے کسی نہ کسی اہل دل سے اپنے دل کو ملا لیتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب. قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہوگی. اگر آج ہمیں دنیا والوں سے محبت ہوئی، اس کے لباس ہمارے اسلامی لباس کے اندر، فلاں کا ٹی شرٹ اچھا لگا، اسی انداز کا ٹی شرٹ ہمارے جسم میں، سب کچھ ہو کر کل قیامت میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر صاف لفظوں میں اگر کہنا پڑے کہہ سکتا ہوں، اگر کسی کو دیکھ کر ہم نے خریدا تھا، کل قیامت کے دن سب نسبتیں ہونے کے باوجود اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء مع من احب. اور اگر اللہ والوں کی محبت ہو، جہاں جنید بغدادی اٹھیں گے، امام ربانی حضرت گنگوئی اٹھیں گے، وہاں پر اٹھنا آسان. میرے دادا شیخ، میں قربان جاؤں، حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ پر کیا مثال سے سمجھایا. اس مثال کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ایک بندے نے 5 سال محنت کی. کیوں؟ کار خریدنے کے لیے. 5 سال کے بعد کار خریدا، کئی لاکھ روپے جمع کر کے کار خرید لی. اب کار کے اندر بیٹھ گیا، دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤں. اب جا رہا تھا، درمیان میں دوست نظر آیا کھڑے ہوئے. جی کہاں چلے؟ میں تو وہاں جا رہا ہوں. اچھا چلو میں بھی وہیں جا رہا ہوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. دروازہ کھولا اس نے اپنے کار کا، اپنے دوست کو اپنی کار میں بٹھایا. حضرت بڑے درد سے فرماتے تھے ایک وہ بندہ جس نے کار خریدنے کے لیے 5 سال محنت کی، پیسے کمائے، اس کے بعد کار میں بیٹھا. ایک وہ بندہ جس نے خواب میں بھی نہیں سوچا، وقت آنے پر گاڑی میں بیٹھ گیا. دونوں کی منزل ایک، دونوں کی منزل ایک. فرماتے ہیں اگر ہم بھی اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں،
گرچہ اگر ہم نے اللہ کو نہ پایا لیکن پانے والوں کے ساتھ ہم نے تعلق تو قائم کیا. اللہ کی ذات سے امید ہے اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دونوں کی منزل ایک کر دے. آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا بعض گاڑیاں خراب ہوتی ہیں، پیٹرول نہیں کچھ نہیں، اس گاڑی کی کنڈی اچھے گاڑی کے ساتھ لگا دیتے ہیں، پھر وہ گاڑی شروع چلنا تو بغیر پیٹرول والی گاڑی بھی چلنا شروع، جی آرام سے. خراب گاڑی کی کنڈی اچھی گاڑی سے مل گئی تو خراب گاڑی بھی ہائی وے پر چلنا شروع سپیڈ سے. بتائیں اگر ہم بھی اپنی زندگی کی کنڈی اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں پھر ہماری زندگی ہائی وے پر نہیں چل سکتی؟ چل سکتی ہے. ضرورت ہے بس طلب پیدا کرنے کی. اللہ تعالی ہم سب کے اندر سچی طلب پیدا فرمائے. باتیں بہت ہوتی ہیں، کاش ہم بھی اپنے دل میں اپنے اللہ کو بساتے تو زندگی گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.